برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے واقعات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بات آئی تھی کہ اسلام کی پہلی درسگاہ دار ارقم قرار پائی۔ یہاں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلام کی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں آخری شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایمان اور اسلام لانے والوں میں بہت سے لوگ غلام تھے اور بہت سی باندیاں تھیں۔ ان کمزور مسلمانوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے، ایمان سے محروم کرنے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے کفار اور قریش مکہ نے طرح طرح کے حربے اختیار کیے، طرح طرح کی اذیتیں دیں، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مگر اسلام ایک ایسی طاقتور اور ایک ایسی قوت ہے، اسلام ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل نے کسی ایک کو بھی مرتد بنانے میں، اسلام سے محروم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کو صرف مایوسی ہاتھ لگی۔ اس کے بعد جب یہ تھکے تھکے محسوس ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کے بارے میں سوچنے، غور فکر کرنے اور سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ ایک چھوٹا واقعہ میں سنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نامی شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک چادر لٹکائی، چادر ڈال دی اور کھینچنا شروع کیا تو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، آپ کی سانسیں رکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، معلوم ہوا، آپ بھاگے بھاگے آئے، دوڑے ہوئے آئے اور اس شریر کی شرارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دلائی اور بچایا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تاریخی جملے کہے۔ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، ایک ایسے شخص کو ذلیل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب خدا ہے، وہی پاک ہے، پالنہار ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ قریش مکہ کو اور غصہ آ گیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق کو لپٹ لیے اور خوب مارنا شروع کیا، زد و کوب کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحن کعبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہا تھے۔ آپ کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش مکہ نے ساری کائنات کے سردار کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہا، آپ کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔
حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے، آپ کو خبر ہوئی، آپ بھی اسی طرح دوڑے ہوئے آئے کہ ان اشرار کے ہجوم اور شرارت سے ان کو بچانا چاہا، مگر ان کم بختوں نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا بلکہ وہی شہید کر دیا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوئی۔ قدرتی طور پر اللہ پاک نے ساری کائنات کے سردار کو ایک رعب دیا تھا، اور جب یہ رعب دوسروں کے اوپر پڑتا تو مجال نہیں کہ ساری کائنات کے سامنے کوئی انگلی اٹھا کر دکھائے۔ یہ اللہ نے آپ کو نوازا تھا، عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جہاں سے رات کے وقت آپ گزرنے والے ہوتے، کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ آپ کو اذیت پہنچے، آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کے پاؤں زخمی ہوں اور پاؤں کے زخم سے آپ پریشان ہوں۔ مقصد پریشان کرنا تھا، چاہے جس طرح سے پریشان کرے۔ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، ادھر قریش مکہ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کمبخت ابو جہل بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہا کہ ستایا جانا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، اس کی وہ جڑی جسے ہم بوٹی کہتے ہیں وہاں پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ اور محمد کے اوپر ڈال۔ ایک عام اعلان تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے جب اس بات کو سنا فوراً اٹھا، جا کر وہاں سے وہ جڑی اٹھا لایا۔ ساری کائنات کے سردار جب سجدے میں گئے تو اللہ کے نبی کی پشت پر عقبہ بن ابی معیط نے یہ وہ جڑی رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کا انہماک عبادت میں اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو خبر تک نہیں ہوئی کہ میری پشت کے اوپر کوئی چیز رکھی گئی ہے اور وہ گندی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، موجود ہونے کے باوجود بھی چونکہ کفار کا جمگٹا تھا اور کفار کا مجمع تھا، بہت سارے لوگوں کے ہونے کی وجہ سے آپ کو ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی، آپ کچھ نہیں کہہ سکے بلکہ خاموشی اختیار کر لیا آپ نے۔ ادھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتفاقاً اپنے گھر سے نکلتی ہیں، بالکل چھوٹی سی بچی، بہت کچی عمر کی بچی، باہر نکلتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ باپ کے پشت کے اوپر اوجھڑی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا کہ ان لوگوں نے ایسی تیکھی حرکتیں کرنا شروع کر دی کہ ساری کائنات کے سردار کے پیٹھ کے اوپر، پشت کے اوپر اوجھڑی پڑی ہوئی ہے۔ غم زدہ ہو گئی، اسی حالت میں گئی اور اپنے والد محترم کی پشت سے اس اوجھڑی کو پرے کیا، کنارے کیا، ایک سائیڈ میں اٹھا کر رکھا۔ اس کے بعد قریش مکہ کی طرف مخاطب ہو کر برا بھلا کہنے لگی، ان کو عار دلایا، ان کو شرمندہ کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میرے باپ کی پیٹھ کے اوپر تم نے اوجھڑی رکھی اور ٹھٹے کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر پھینکے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبد مناف، اے عبد مناف،
تم نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو کہ ان کے گھر پر پتھریں آ رہی ہیں، ان کے گھر پر گندگیاں ڈال رہے ہو۔ یہی ہے ہمسائیگی کا حق، یہی ہے پڑوس کا حق۔ تو دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا کہ پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، لیکن تم نے جو ہے اپنے پڑوس میں رہنے والے کا حق ادا نہیں کیا، ہمیشہ ان کو ستاتے رہے۔ کبھی آپ کو شاعر کے نام سے پکارا جاتا، کبھی آپ کو ساحر کہا جاتا، کبھی آپ کو کاہن کے نام سے موسوم کرتے، اور کبھی آپ کو مجنون کر کے خطاب کرتے کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ غرض کفار، مشرکین اور قریش مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، کوئی کمی نہیں کی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے پورے عزم و استقلال، ہمت، جرأت، حوصلے کے ساتھ اللہ کا حکم بجا لاتے رہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے اور اللہ کے فرمائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کرتے رہے، گویا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے کہ شاید اب ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو انہوں نے دوسرا حربہ اختیار کیا، انہوں نے دوسری صورتیں اختیار کرنی شروع کی۔ چنانچہ قریش مکہ نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بڑی نرمیت کے ساتھ، نرم لہجے اختیار کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد، تم تو بہت شریف ہو، تم شریف گھرانے کے ہو، تمہارا خاندان شریف و معزز ہے، لائق احترام ہے، قابل اکرام ہے، لیکن تم نے تو ایک بہت بڑا فتنہ ڈال رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ڈال رکھا ہے کہ تم ہمیں بتوں کے پوجا سے منع کرتے ہو، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے، اس فتنے کا سد باب ہونا چاہیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے میں پہل کرنے آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آخر تمہارا مقصد کیا ہے اور تمہاری خواہش کیا ہے، تم اس فتنے کو برپا کر کے کیا کرنا چاہتے ہو، کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ دوستو، عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے، اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو کہو ہم سب کے سب اس قدر مال، اس قدر روپیے، پیسے اکٹھا کر دیں گے کہ تم ملک عرب میں سب سے زیادہ مالدار کہے جانے لگو گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ سرداری ملے، تم چاہتے ہو کہ حکومت ملے، تم چاہتے ہو کہ حکومت اور سرداری کی اگر تم خواہش رکھتے ہو تو کہو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ عرب کی کوئی خوبصورت لڑکی تمہیں ملے، عتبہ ان باتوں کو لے کر بہت خوش تھا کہ میرے پاس تو ایسا کانٹا لے کر آیا ہوں کہ آج ساری کائنات کے سردار محمد میرے جال میں پھنس جائیں گے، کہ اور اگر تمہیں سرداری اور حکومت کی خواہش ہے تو ہم تمہاری سرداری مان لینے اور حکومت تمہارے ہاتھ میں حکومت کو تسلیم کرنے ہم تیار ہیں۔ اور اگر تمہیں شادی کرنا منظور ہے
تم کسی اچھی لڑکی سے نکاح ہونا چاہتے ہو تو کہو ملک عرب کے مشہور گھرانے کی خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، اور بیک وقت اگر ساری چیزیں تم چاہتے ہو، بیک وقت مالدار بھی بننا چاہتے ہو، حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، اور شادی بھی کرنا چاہتے ہو، تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے مہیا کر دیں گے، لیکن تم ذرا منہ تو کھولو، کچھ کہو تو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ عتبہ بن ربیعہ اپنی تقریر ختم کر چکا، ان کا بھاشن ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان، بڑے سکون کے ساتھ حامیم سجدے کی چند آیتیں پڑھیں، اور جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا حکم پہنچنے کے بعد، اللہ کا پیغام قریش کے پاس پہنچنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اعلان کے بعد بھی وہ میرا حکم نہ مانے، میرا فرمان نہ مانے، میری اتباع قبول نہ کریں، تو ان سے کہہ دو، فقل، تو کہہ ان سے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تمہیں ایک ایسے سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، ایک ایسے سخت عذاب کی خبر دیتا ہوں کہ وہ عذاب قوم عاد پر بھی آ چکی ہے، اور وہ عذاب قوم ثمود اور دیگر قوموں پر بھی آ چکی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ کا چہرہ فق ہو گیا، مایوسی چھانے لگی، عربی سمجھتا تھا، عربی کے الفاظ ان کے سامنے تھے، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اس طرح سے، اور کہا، اے محمد تم ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، منع کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا؟ کیا کہا؟ تم نے میرا جواب سن لیا؟ عتبہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا قریش کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ اے قریشو، میری رائے سنو، میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو تم آزاد چھوڑ دو، اس شخص کو تم اس کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر یہ ملک عرب کے اوپر غالب آ گیا تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، ان کی سربلندی تمہاری سربلندی ہوگی، ان کی ترقی تمہاری ترقی ہوگی، ان کی شہرت ملک عرب کی شہرت ہوگی، اس لیے تم لوگ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، یہ میری رائے ہے۔ اس کے جواب میں قریش مکہ نے کہا کہ دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں عتبہ نے کہا کہ تم چاہے جو کہو، تم چاہے جو کرو، میری جو رائے تھی میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، چاہو تو قبول کر لو اور نہ چاہو تو رد کر دو۔ جب عتبہ اپنے اس حربے میں ناکامیاب ہو گیا تو اب جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں پھر سوچنے لگے۔ چنانچہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے لوگوں کا ایک وفد تیار ہوا اور مشورہ کر کے یہ بات طے ہوئی کہ اب ابو طالب کے پاس جانا چاہیے۔ ابو طالب کو یہ ساری باتیں سنانی چاہیے تاکہ محمد اپنے مشن سے باز آ جائے، محمد بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے، محمد ایک خدا کی طرف بلانے سے لوگوں کو باز آ جائے،
خیر ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، تم اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے اور ان کو سمجھا دو۔ ابو طالب نے پہلی مرتبہ بڑی عقل مندی کے ساتھ کچھ تاریخی جملے کہے اور یہ جواب دیا کہ تم بھی تو کچھ کم نہیں ہو کہ ایذا رسانی میں، تکلیف دینے میں ہمارے بھتیجے کو تو نے کمال کر دیا، حدیں ساری پار کر دی ہیں کہ ان کو اور ان کی جماعت کو طرح طرح سے تکلیف دیتے ہو۔ جب ابو طالب نے اس طرح سے ڈپٹا تو ہمت نہیں ہوئی، یہ وفد واپس چلا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن، اس کے بعد دوسرے دن پھر آتا ہے یہ وفد، دوسرے دن ابو طالب کے پاس پھر آتا ہے۔ تو آنے کے بعد یہ سرداران قریش جو تھے یہ سب کے سب پھر انہی باتوں کو دہرانا چاہا جن کی تقریر عتبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چکا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو مالداری تو ہم بہت سارا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے، مالدار بن جاؤ گے، اگر تم جو ہے سرداری اور تو حکومت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری سرداری کو ہم قبول کرنے تیار ہیں، تمہاری حکومت کو تسلیم کرنے تیار ہیں، اور اگر شادی چاہتے ہو تو خوبصورت عورتیں تمہارے لیے حاضر ہیں، خوبصورت لڑکیاں پیش ہیں، تم جو چاہو آپشن قبول کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ساری باتیں سنی، قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا پیغامبر ہوں، میں اللہ کا وہی حکم لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو اللہ مجھے حکم کرتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو وحی کی جاتی ہے وہی بات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں، وحی کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اس لیے میں نے اللہ کا جو حکم تھا وہ تم تک پہنچا دیا ہے، اگر تم مان لو گے تو دین اور دنیا دونوں جگہ تم سرخرو ہوگے، دونوں جگہ تمہاری کامیابی قدم چومے گی، اور اگر نہ مانو گے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اب ان لوگوں نے دیکھیے کیسے جاہل تھے، ان لوگوں کا دل کتنا سخت تھا، کیسے کیسے سوالات کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ایسا کہا کہ میں اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں، اللہ نے مجھے اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، تو کہنے لگا اچھا تم اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اللہ کا پیغامبر ہو، تو ایک کام کرو، ملک عرب میں بہت سارے پہاڑ ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بھیج دو، یہاں کی زمین جو ہے چٹیل میدان ہے، ہریالی نہیں ہے، تم یہاں کی ریگستان کو تم سبز و شاداب کر دو۔ اور آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے باپ داداؤں کو زندہ کر دو، کیا کہتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کو زندہ کر دو، ان میں خاص طور پر قصی بن کلاب کو زندہ کر دو کہ جب یہ زندہ ہو جائیں گے اور تمہاری نبوت، تمہاری رسالت تسلیم کر لیں گے، تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کے سوالات، الغرض یہ کہ قریش مکہ کا وفد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر غمگین اور ناکامیاب ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قریش کا جو وفد آیا تھا اس نے ایک قسم کا چیلنج کیا ہے، مطلب یہ کہ پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اوپر اتنا وزن مت ڈالو کہ میں اس کی استطاعت جس کی نہیں رکھتا اتنا وزن میرے اوپر مت ڈالو۔
کمزور ہو گیا ہوں، ایک کام کرو، تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور تم اللہ کی طرف ان کو بلانا چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ دوستو، ابو طالب کا اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مایوس کن ہو گیا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں کے اندر آنسو آنے لگا اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید میرا چچا مجھ سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ مگر آپ نے حوصلہ نہیں ہارا اور کہنے لگے کہ اے چچا، اس بات کو اچھی طرح سن لیجئے کہ اگر یہ کفار، یہ مشرکین، یہ سرداران قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں گے، تب بھی خدا کی قسم میں خدا کے مشن سے باز نہیں آؤں گا، اللہ کا جو پیغام ہے پہنچا کر دم لوں گا۔ جب تک کہ خدا کا پیغام تمام لوگوں تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک میں چپ نہیں بیٹھتا۔ جب ابو طالب نے آپ کے حوصلے دیکھے کہ معاملہ یہاں تھمنے والا نہیں ہے تو آپ بہت اثر انداز ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں سے، ان باتوں سے آپ کے اوپر ایک قسم کا اثر طاری ہو گیا اور بلا کر کہا، اے بھتیجے، جاؤ تم آزادی کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھو، جب تک دم میں دم ہے تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں دشمنوں کے حوالے ہونے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ کر لیا کس نے؟ ابو طالب نے۔ تو دوست بزرگوں، ہر مرحلے میں کفار کی، مشرکین کی، قریش کی ناکامیابی ہوئی، لیکن پھر راستہ بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو یہ لوگ جو ہے پریشان کرنے اور اسلام سے لوگوں کو مرتد بننے کی سازشیں کرتے رہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام تھا، اس وقت کی یہ حالت تھی۔ اب تو قرب قیامت ہے، بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی، وہ کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن غلبہ غیروں کا ہوگا۔ اس لیے اس واقعے سے دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حالات آئے تو آدمی کسی سے ڈرے مت، ڈر صرف اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور آپ کی جماعت نے وہ سب کر کے دکھائے، تو ایسے حالات میں ہمت، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ دیر ہے اللہ کے یہاں، اندھیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے اندر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، محنت کرتے رہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو دوست بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، روحانی اعتبار سے بھی کمزور، کوئی ایک طاقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جسمانی طاقت ہو تو تن سکتے ہیں، روحانی طاقت ہو تو روک ڈال سکتے ہیں، دو چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، اب ہم کہیں تو کہیں کیا؟ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا دین پھیل کر رہے گا، اللہ کا دین ایک ایک گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا، دین غالب ہوگا۔ قیامت سے پہلے دوست بزرگوں، دین کو غلبہ حاصل ہونا ضروری ہے۔ غلبہ ہوگا، پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت ہوگی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم جو ہے استقامت کے ساتھ دین کے اندر جمے رہیں، ڈل مل نہیں، حرام بھی کھائیں، حلال بھی کھائیں، مقصد کھانا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ہرگز نہیں، حلال کھائیں۔ حرام کھاؤ گے 40 دن کی عبادت کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ حرام کھاؤ گے تو 40 دن کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ حلال کھاؤ گے
تو اللہ پاک قوت عطا فرمائیں گے، روحانی قوتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طریقے سے حق کا دامن مت چھوڑو، حق کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آدمی حق پر ڈٹے رہے اور باطل کے اوپر، باطل پر جو ہے اپنا شکنجا ہمیشہ کسا رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل غالب آ جائے تو حق کی حمایت کرنے کے بجائے ہم حق کی مخالفت شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی حوصلہ، طاقت، قوت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ دوستو اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔